وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنی ذات میں غور کرو، تم پھر بھی اللہ جل شانہ کو پہچان لوگے، اللہ کی معرفت کے نور کو پالو گے۔ ہمیں اپنی اصلاح خود کرنی چاہیے، خود اصلاح کرنی چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آسان کام کیا ہے؟ دوسروں کے عیب تلاش کرنا، دوسروں کی کمیاں تلاش کرنا۔ میں اگر کسی دوسرے کی سمت اشارہ کر رہا ہوں کہ اس میں یہ عیب ہے، تو یہ باقی انگلیاں میری جانب مڑی ہوئی ہیں۔ میں اپنی ذات میں غور کروں کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 26,000 مخلوق اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو شرافت بخشی ہے۔ اس کا یہ نطق، یہ قوت گویائی، اس میں یہ دوسری مخلوق سے ممتاز ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے۔ یہ آنکھیں، یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت۔ یہ اعضاء و جوارح، اس پہ انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہمارے ان اعضاء کو مسخر کیا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ گناہ تو کرتا ہے، خطا تو اس سے ہوتی ہے۔ اپنی خطا پہ ڈٹ جانا یہ بہت بڑی کمزوری ہے۔ خطا کا ہو جانا بڑی بات نہیں، خطا کا نہ ماننا بہت بڑی بات ہے۔ اپنی کوتاہیوں پہ نظر کرے انسان، فکر کرے دوسروں کی بھی اصلاح کی فکر کرے، ضرور کرے، لیکن اپنے دامن میں بھی جھانک لے، اپنے گریبان میں بھی جھانک لے کہ میں تو کہیں کسی کمی کا شکار نہیں ہوں۔ ایک ایک اعضاء اللہ رب العزت نے کتنا قیمتی دیا ہے، میں نے اس کا عملی طور پہ کیا شکر ادا کیا۔ اور یہ ناممکن بھی نہیں ہے، اپنی اصلاح کرنا یہ امپاسبل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک شخص تھا، نپولین نام کا ایک انگریز تھا۔ وہ بہت ایک دنیاوی اعتبار سے اس نے بڑی ایک کامیاب زندگی گزاری تھی۔ وہ کہتا تھا کہ میری ڈکشنری میں، میری زندگی میں لفظ نا نہیں ہے، امپاسبل نہیں ہے، کسی چیز کا ناممکن ہونا نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ تو میرے عزیزوں، اپنی اصلاح ناممکن نہیں، انسان کوشش کرے اصلاح ہو سکتی ہے۔ اپنے عیوب پہ نظر دوڑائے، اپنی ذات میں غور کرے انسان کہ اللہ رب العزت نے کس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سارے اعضاء میں سے یہ جو آنکھ ہے، صرف اس آنکھ کو لے لیں تو یہ آنکھ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اتنی بڑی دولت ہے، جس کے پاس نہیں ہے اس سے اس کی قدر پوچھیے۔ اور اسی کا غلط استعمال، نگاہ کا غلط استعمال، انسان کی عبادات کی لذت چھین لیتا ہے۔ عبادت میں وہ مٹھاس اور لذت محسوس نہیں ہوتی، اور انسان اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس پہ انسان فوکسڈ نہیں رہتا، اس پہ اپنی توجہ کو مرکوز نہیں کر سکتا۔ جس کی نگاہیں دائیں بائیں گندگیوں سے آلودہ ہو جائیں، جس کی نگاہ غیر محرم کے زہر سے آلودہ ہو جائے، وہ نگاہ فوکسڈ نہیں رہتی، کسی مقصد پر، کسی گول پر وہ مرکوز نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے بڑا المیہ، نگاہوں کے غلط استعمال کی وجہ سے انسان کی عبادات کی، علماء فرماتے ہیں اللہ لذت کو چھین لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدنظری یہ ایسی نحوست والی چیز ہے کہ اس سے انسان کی عبادات کی لذت چھین لی جاتی ہے، اور انسان کا روح کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ تو اپنے تمام تر جتنے جدید آلات ہیں سوشل میڈیا کے، یا جو بازار میں تاک جھانک کرنے کی عادت ہے، اس بری عادت سے اپنے آپ کو ہر نوجوان، ہر شخص چھڑانے کی کوشش کرے، اس گندگی اور اس غلاظت سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے، تاکہ اسے عبادات میں مٹھاس محسوس ہو، عبادات کی لذت محسوس ہو۔ علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ سعدی رحم اللہ فرماتے ہیں نا، یار بد بدتر بود از مار بد، برے دوست کی ہم نشینی وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ برے دوست کی ہم نشینی وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اور
فرمایا کہ اگر ایک راستے پر سانپ جا رہا ہو اور ایک راہ پر عورت جا رہی ہو، سانپ کے پیچھے چلے جانا، عورت کے پیچھے نہ جانا، کہ سانپ پلٹ کے آ گیا تو تمہاری جان چلی جائے گی، اگر عورت پلٹ آئی تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے عورتوں کے پیچھے گھومنا پھرنا، غیر محرم کی تلاش میں لگنا، گناہ کی جستجو میں لگنا، اس سے عبادات کی مٹھاس چھین لی جاتی ہے، عبادات اور روح کی وہ تسکین چھین لی جاتی ہے۔ انسان سارے جتنے بھی سکون کے ظاہری اسباب ہیں ان کو اکٹھا کر کے بھی انسان سکون نہیں پاتا، اس کی روح بے قرار رہتی ہے، اس کی روح کی بے چینی برقرار رہتی ہے۔ تو اگر روح کی تسکین چاہتے ہو، اپنے اندر کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنا چاہتے ہو، سکون اور راحت چاہتے ہو، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی آپ راحت اور فرحت والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اپنی نگاہوں کو پاک کر لو، اپنی نگاہوں کو پاک کر لو۔ جہاں اپنے اور اعمال کی اصلاح کی فکر ہے، وہاں اس جرم سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ تو پھر دیکھیں آپ کہ آپ جتنا آپ کی نگاہوں کا نور بڑھتا جائے گا، اتنا آپ کے اندر سرور بڑھتا جائے گا۔ نگاہ کا نور قرآن کو دیکھنے سے ہے، نگاہ کا نور بیت اللہ کو دیکھنے سے ہے، نگاہ کا نور والدین کو محبت سے دیکھنے سے ہے، نگاہ کا نور اپنی حلال بیوی کو دیکھنے سے ہے۔ غیر محرم سے اپنی نگاہ کو پاکیزہ کیجئے، جتنی آپ کی نگاہیں پاکیزہ ہوں گی اتنا اندر میں نور بھرتا چلا جائے گا اور سکون اور راحت بھری زندگی نصیب ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہ ناممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں، اور سب سے بڑا المیہ اور حادثہ یہ ہے کہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے انسان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی اس خطا کو معاف فرمائے۔ اصل تو خاتمہ ہے، اگر وہی خراب ہو گیا تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے۔ اپنی نگاہوں کو پاک کیجئے، اپنی نگاہوں کو پاک کیجئے، پھر دیکھیے اللہ اپنا کیسا قرب آپ کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔